بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جیسا کہ آپ سامنے ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، دار ارقم اسکولس، مضمون ہمارا اسلامیات اور جماعت سوم کے لیے ابھی ہم لوگ لیسن پڑھنے لگے ہیں اور لیکچر نمبر 7 ہے اور سبق کا ٹاپک ہے بصرہ میں بحیرہ راب سے ملاقات۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگ بکس اپنی اوپن کریں، 3 کلاس کی اسلامیات کی بکس ہیں اور پیج نمبر ہے 33۔ آج ہم لوگ اس کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے بصرہ میں بحیرہ راب سے ملاقات؟ بصرہ جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر رہب بندے کا نام ہے، اس سے ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفر تجارت کا احوال بتانا۔ پہلی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ شام کی طرف جا رہے تھے۔ جب قافلہ بصرہ کے علاقے میں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نام کا بندہ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ اس بچے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ اگر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنا تجارت کا سامان وہیں فروخت کر دیا۔ کہاں پہ؟ بصرہ میں، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ کیا کہا بصرہ میں وہ جو عیسائی راہب تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھوٹے بچے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ اس بچے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اس عیسائی راہب نے، اس کو معلومات ہوں گی نا، اس نے بائبل میں پڑھا ہوگا کہ ان کے بارے میں ڈیٹیل پڑھی ہوگی، تفصیل سے پڑھا ہوگا کہ ان کی شباہت کیسی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی جو عیسائیوں کی کتاب ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ اس نے عیسائی راہب نے وہ ساری نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ ان کو وہاں تک، ملک شام تک نہ لے جائیں، وہاں کے لوگ ان کو پہچان لیں گے اور وہاں وہ بہت برے لوگ ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنا تجارت کا جتنا سامان تھا وہیں بصرہ میں ہی فروخت کر دیا اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ یہاں تک ہماری ریڈنگ مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس کو بار بار پڑھیے گا اور اس کو سمجھ کر پڑھیے گا تاکہ ایک تو آپ لوگوں کی ریڈنگ میں روانی ہو جائے، دوسرا یہ کہ اس سبق کی آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اسی میں سے ہی جو آگے کوسچن آنسر ہیں وہ اسی میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔